تو مولوی طاہر قادری صاحب نے شیعوں کے خلاف کئی سارے تقاریر کی ہیں. ان کی ایک سیریز ہے جن کا نام رکھا ہے انہوں نے ریکنسلیشن بٹوین شیعہ ان سنی، شیعہ اور سنی میں مفاہمت اور مصالحت. اور اس تقاریر میں وہ شیعہ مذہب پہ کافی سارے تنقید کرتے ہیں اور دلائل لاتے ہیں. تو میں نے مناسب سمجھا کہ ان کی تقاریر کا جواب دیا جائے. تو ان کے سیریز کا پہلے تقریر کا جواب ہم دے چکے ہیں. 10 تقاریر ان کے ایک تقریر کے جواب میں دے چکے ہیں. اور اگر آپ تعجب کریں کہ ایک تقریر کے جواب میں آپ نے کیوں 10 تقاریر کی ہے، تو عزیزو ہمیشہ یاد رکھیے کہ غلط بات کہنا اس میں ٹائم نہیں لگتا. آپ مثلا ابھی کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوبکر سے بیعت کی، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر کی بہت عزت کرتے تھے، امیر نستجیر باللہ، اس طرح کے کفریات. تو یہ کفر کا کلمہ بکنا اور غلط بات کہنا بغیر دلیل کے اس کو بیان کرنے میں کوئی ٹائم تو نہیں لگتا، لیکن اس کو باطل ثابت کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے، کیونکہ ان کی کتابیں دکھانا ہوتا ہے، ہماری کتابیں دکھانا ہوتا ہے، اس کا جانچنا ہوتا ہے. تو اس لیے ان کی اگر ایک تقریر ہے ان کے مقابلے میں ہم نے 10 تقریر کی تو اس میں زیادہ ٹائم اس لیے لگتا ہے کیونکہ طاہر قادری صاحب کوئی کتاب تو دکھاتے نہیں ہیں. وہ کتاب ان کے پاس وہ کوئی فوٹو کاپی کچھ پڑا ہوا ہے، اس کے روح سے وہ پڑھتے ہیں. اب کیا وہ اس میں عبارت کیا ہے، وہ کیا پڑھتے ہیں، صفحے سے پڑھتے ہیں، وہ اکثر نہیں بتاتے. لیکن ہم تو کتاب آپ کو دکھاتے ہیں، سطر دکھاتے ہیں اور اس کے اچھی طرح ترجمہ کرتے ہیں. تو اس لیے اس میں ٹائم لگتا ہے میرے عزیزوں. پہلی تقریر ان کا جواب دے چکے ہیں، دوسری تقریر شروع کر چکے ہیں. ان کی جو دوسری تقریر ہے اس کی لنک بھی جو ہے ہماری اسی براڈ کاسٹ آپ دیکھ رہے ہیں اسی کے نیچے ہم نے لگا دیا ہے. ان کی جو تقریر کوئی دیکھنا چاہے. ان کی دوسری تقریر وہ اس بات سے آغاز کرتے ہیں کہ وہ کیوں شیعوں کے خلاف بات کرنے پہ حاضر ہوئے ہیں، اور وہ وجہ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی شان میں اور ان کے فضائل میں کچھ تقاریر کی ہیں کچھ عرصہ. تو اس وجہ سے جماعت عمریہ میں ان پہ دبا لگ گیا ہے کہ وہ شیعہ ہو چکے ہیں. تو اس لیے کہ وہ ثابت کریں کہ وہ شیعہ نہیں ہیں بلکہ وہ اپنے کٹر ناصبیت پہ قائم ہیں، اس لیے وہ انہوں نے اس تقاریر کا سلسلہ آغاز کیا. اور بات بھی ان کی صحیح لگتی ہے کیونکہ یہ شروع میں بہت شیعوں کے خلاف، شیعوں کے ساتھ ان کا نرم رویہ تھا، بلکہ وہ شیعہ مجالس میں آتے تھے اور تقاریر کرتے تھے، اب بھی کرتے ہوں گے. اور اس زمانے میں جو پاکستان میں جو ماحول تھا ناصبیت کا اور شیعوں کی تکفیر کا، تو یہ اس کا اس طرح براہ راست حصہ نہیں تھے. تو اس لیے اس ماحول میں ان پہ دبا لگا ہوا ہوگا، ٹھپا لگا ہوا ہوگا کہ یہ کیا ہے، یہ شیعہ بن چکے ہیں یا شیعوں کے خلاف ان کی نرم دلی. تو اس جماعت کو خوش کرنے کے لیے تو انہوں نے کچھ کہا کہ بھائی میں اس کے پیچھے کیا رہوں، کیونکہ شیعہ تو ویسے بھی بیچارے وہ دب گئے نا. شیعت جو ہیں عدد میں کم ہیں پاکستان میں. مڈل ایسٹ کی سیاست کی یہ حالت ہے کہ شیعوں کو دبانا اور شیعوں کے سر پہ تپڑ مارنا، یہ تو ہر ایک کوئی اس کا شیعوں سے کام بھی نہ ہو تو وہ فضول میں ایک تپڑ مار کے چلا جاتا ہے. تو اس لیے انہوں نے شیعوں کے خلاف، کیونکہ ان کے کوئی ضرر نہیں ہے شیعوں کے خلاف بات کرنے میں، اور فائدہ ہے ہی فائدہ ہے، کیونکہ عوام جو ہے جماعت عمریہ کے عوام بالخصوص پاکستان میں اس سے ان کی مقبولیت بڑھتی ہے کہ بھئی دیکھو یہ صحابہ کی دفاع کر رہے ہیں، ابوبکر عمر کی دفاع. اس لیے وہ جو ہے وہ شیعوں کے خلاف وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے تقریر کی. بہرحال وجہ کچھ بھی ہو ہمیں اس سے کام نہیں ہے. وہ واقعاً آ کے شیعہ مذہب کے خلاف اس لیے کہ نواسب کو خوش کریں یا جماعت عمریہ کے عوام کے دلوں کو اپنے ہاتھ میں لیں یا کوئی بھی وجہ ہو، اس سے ہمیں کام نہیں ہے. ہم ان کے اعتراضات کا جواب دیتے ہیں عزیزو. تو ان کی جو دوسری تقریر ہے تقریباً 45 منٹ یا کچھ اس طرح، وہ اسی بات پہ لگاتے ہیں کہ وہ شیعہ نہیں. اچھی بات ہے، ہم بھی کوئی نہیں کہتے کہ وہ شیعہ ہیں اور ہمیں ان کے شیعہ ہونے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. اس کے بعد وہ شروع کرتے ہیں شیعہ مذہب کے خلاف استدلال کرنے پر. اس تقریر میں ان کی جو استدلال ہے وہ یہ ہے میرے عزیزو کہ وہی کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ہلک فی صنفان، 2 گروہ ہیں جو میرے وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے ہیں. ایک محب مفرط، جو وہ لوگ جو میرے محبت میں افراط کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو مجھ سے دشمنی کرتے ہیں، یہ میری وجہ سے یہ گمراہ ہو گئے ہیں. تو وہ اس بات کو وہ کچھ اور تحریف کر کے پیش کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ وہ آتے ہیں معزز ناظرین ان کی دوسری تقریر میں جو ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، پر ابھی آگے آئے گا، ابھی فوراً میرے ذہن سے نکل گیا. تو پھر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعوں کے پاس سند نہیں ہے، شیعہ کتب کے پاس سند نہیں ہے. نہج البلاغہ دیکھیں، ان کی معروف کتاب ہے، مشہور کتاب ہے، بلکہ سب سے اہم کتاب ہے. اس میں کوئی ایک ہی خطبے کی بس ایک بھی حدیث کی کوئی سند نہیں ہے. شیعوں کے پاس سند نہیں ہوا کرتی. اس طرح باتیں وہ کرتے ہیں. اچھی بات ہے. تو اور اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ ایک بہت بڑا ایسا ایک اور موضوع پہ بھی لگاتے ہیں جو بھی میرے ذہن سے گیا ہے، لیکن ابھی اس کی باری نہیں ہے. اگلے اسپیچز میں اس کی باری آئے گی تو ہم جواب دیں گے. لیکن وہ اپنے اسپیچ کے ابتداء میں تقریباً 28ویں 29ویں منٹ پر بڑے غصے ہے، چہرہ دیکھ بالکل ایسا رنگ بدل چکا ہے. وہ شیعوں پہ اس طرح غصہ کرتے ہیں کہ اوہ دیکھو یہ شیعہ کیا کہتے ہیں. دیکھیں امیر المؤمنین علیہ السلام ابوبکر عمر کے 25-30 سال جو ہیں وہ کیا رہ چکے ہیں، مشیر رہ چکے ہیں، وزیر رہ چکے ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام ابوبکر عمر سے بیعت کر چکے ہیں. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر سے بڑے محبت کرتے تھے، عمر سے بڑے محبت کرتے تھے، اور ان کی بہت تعریفیں مدح و ثنا کرتے تھے. اور یہ صرف وہ نہیں بلکہ 11 کے 11 اماموں نے اپنے اولادوں کے نام
کس کے ابو بکر عمر کے نام پہ رکھے ہیں. تو کیوں شیعہ جو ہیں ابھی 15ویں صدی 14 صدیوں کے بعد 15ویں صدی میں ان کو خیال آ گیا ہے کہ ابو بکر عمر نہیں تھے. تو یہ ایک اس طرح سے وہ ایک شیعوں پہ بہت پرزور انداز سے ڈانٹ شروع کرتے ہیں میرے ایسی. اور یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے بہت عام طور پر جماعت عمریہ میں، ان کے علماء میں، ان کے مقررین میں، ان کے خطباء میں، ان کے مؤلفین میں یہ باتیں کہ اہل بیت علیہم السلام اور بالخصوص امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر عمر سے بڑے محبت اور ان کی بڑی احترام کرتے تھے. حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام نہ ان کی خلافت کو برحق سمجھتے تھے اور نہ ان کے تقوی اور زہد یا علم کی کوئی قدر کرتے تھے، بلکہ میں نے بار بار کہہ دیا اہل بیت علیہ السلام کا اجماع یہ دو غاصب لوگ، یہ یعنی اسلام میں جتنے جرائم بلکہ انسانیت میں جتنے جرائم ہیں ان سب کا اساس انہوں نے رکھا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ان سے بڑا مجرم کسی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی نہیں ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام کا موقف یہ ہے، لیکن یہ لوگ ان کے ذہن میں کچھ اوہام ہے. انہی اوہام میں سے ایک یہ ہے، ان کی ایک دلیل ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے اولادوں کے نام ابو بکر عمر کے نام پہ رکھے. تو ان کی بات کو سنتے ہیں، طاہر قادری صاحب کی بات کو سنتے ہیں، پھر اس کی بات کا جواب دیتے ہیں. میرے عزیزوں ملاحظہ فرمائیے طاہر قادری صاحب جو ہیں کہتے کیا ہیں. صدیوں کے بعد مولا علی شیر خدا کی تردید کر رہا ہے، وہ امام زین العابدین کی تردید زین العابدین سے پلے کرتے ہیں آپ کے لیے. اس پر مولا علی شیر خدا نے بیعت کی ہے، پر جمی بنو ہاشم نے بیعت کی ہے، جن کے وزیر اور مشیر 30 سال تک، پہلے 25 سال تک مولا علی شیر خدا رہے، جن کی تعریف کی ہے مولا علی شیر خدا نے اپنے خطبات میں نہج البلاغہ، جن کی حمد کی ہے، جن کے اوصاف بیان کیے ہیں. کیا کوئی شخص یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ مولا علی شیر خدا سے بھی بڑا ایماندار بن گیا ہے؟ کیا کوئی شخص ایسی باتوں کے ذریعے نوجوان نسل کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ مولا علی شیر خدا نے جو ان کی تعریف کی وہ بھی غلط ہے؟ اور ہمیں حقیقت پہنچی ہے آج 15 صدیوں کے بعد، وہ مولا علی شیر خدا کی تردید ہے، وہ امام زین العابدین کی تردید کر رہا ہے، وہ امام حسن اور امام حسین کی تردید کر رہا ہے، وہ امام محمد الباقر کی تردید و تکذیب کر رہا ہے، وہ امام جعفر صاحب. میرے معزز ناظرین، انہوں نے کچھ جملے کہے ہیں، ان کے جملوں کا میں اشارہ کر دوں. آپ نے سنا، کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کی بیعت کی ہے، پورے بنی ہاشم نے ان کی بیعت کی ہے، ابو بکر عمر کی بیعت کی ہے، اور 25-30 سال تک وہ وزیر و مشیر رہے ہیں ابو بکر عمر. اور پھر فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں انہوں نے ابو بکر عمر کی تعریف کی ہے. یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جملے ان کے جھوٹ ہیں، جھوٹ کذب. انہوں نے خود کہا تھا کہ میں ہر بات کو شیعہ کتب سے ثابت کروں گا. تو ہم سے ان سے مطالبہ کرتے ہیں. ادعا کرنا تو بہت آسان کام ہے بھائی. کوئی بھی بیٹھ کے ممبر پہ یا کسی کمرے میں بیٹھ کے ویڈیو بنا سکتا ہے اور ادعا کر سکتا ہے کہ بھائی فلان مطلب، ہاں مثلا میں ادعا کروں کہ میں آپ میں نبی ہوں، میں ادعا کر سکتا ہوں. آپ دلیل مانگے نا تو شرمندہ ہو جائے گا بندہ. ادعا تو سبھی کر سکتا ہے، ادعا کرنا تو آسان ہے، مفت ہے، اس میں کیا خرچ لگتا ہے. آپ جو ادعا کر رہے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کی بیعت کی ہے تو دلیل لے کے آؤ. ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، آپ آگے جا کر شاید یہ دلیل لے کے آئیں. جب دلیل لے کے آئیں گے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کی بیعت کیا. اور بلکہ ابو بکر عمر کی تو بیعت ہی نہیں ہوئی، عمر و عثمان کی بیعت ہی نہیں ہوا، وہ تو اور طریقے سے خلافت میں آ گئے. صرف ابو بکر کی بیعت ہوئی تھی، لیکن امیر المؤمنین علیہ السلام کی کوئی بیعت نہیں ہے. بنی ہاشم کی بھی جو بیعت ہے ان کی اپنی کتب میں موجود ہے کہ بنی ہاشم نے مجبوری میں بیعت کی تھی، وہ کوئی رغبت سے بیعت نہیں کیا تھا. بہرحال اور بنی ہاشم ہمارے نزدیک کوئی وہ معصوم بھی نہیں ہے. بنی ہاشم میں بہت سارے ہیں جو تاریخی طور پر اہل بیت علیہ السلام کے دشمن رہے ہیں، بلکہ ان کے قاتل رہے ہیں. بنی عباس سب بنو ہاشم میں سے تھے. سادات بنی حسن جو اہل بیت علیہ السلام سے بہت مخالفت کرتے تھے اور بہت انہوں نے دشمنی کی ہے اور امامت کا دعویٰ کیا تھا کفر و الحاد کے ساتھ، بلکہ امامت کا دعویٰ کفر و الحاد ہی ہوا تھا نا عزیزو. یہ ائمہ زیدیہ جو تھے اکثر سادات بنی حسن سے تھے، تو یہ سب یہ بنی ہاشم میں سے بلکہ علوی ہیں، فاطمی. پھر یہ ادعا کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر عمر کے کیا رہے ہیں عزیزو؟ ابو بکر اور عمر کے مشیر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں میرے معزز ناظرین، یہ بھی ایک بہت غلط فہمی ہے. ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ دکھائیں کہ وہ کیا مشیر رہے ہیں، کون سے ان کے وزیر رہے ہیں، کہاں پہ وہ تاریخ کہاں ہے، شیعہ کتب میں دکھائیں، اپنے کتب میں دکھائیں، تاکہ ہم اس کے جواب دے دیں. کچھ واقعات ہیں کہ یہود آتے تھے، سوال کرتے تھے، ابو بکر عمر جواب نہیں دے سکتے تھے. شاہ روم کے ایلچی آتے تھے، ابو بکر عمر سے علمی سوالات کرتے تھے، وہ جواب نہیں دے سکتے. تو اس وقت اسلام کی عزت کو بچانے کے لیے امیر المؤمنین علیہ السلام اس بات کے اذعان کے ساتھ کہ میں ہی خلیفہ ہوں، میں جانشین اصلی میں ہوں نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وسیع نہیں ہے، ابو بکر عمر وسیع نہیں ہے، غاصب لوگ. تو اس وقت جواب دیتے تھے. تو اس میں یہ ایک جاہل کو، ایک شخص جو اسلام سے سوال کرنے کے لیے آیا ہے بہت دور راستے سے، کوئی یہودی عالم ہے یا کوئی قیصر روم کا نمائندہ ہے، اس کو ارشاد کرنا یہ ابو بکر عمر کو مشورہ دینے کے نہیں ہے.
کی بات نہیں ہے. یا ایک اور واقعہ ہے بہت معروف و مشہور کہ جب ایران کے ساتھ جنگ ہوا تھا، فارس کے ساتھ جنگ ہوا تھا، تو عمار یاسر نے خط بھیجا تھا ایران کے بارڈر سے کہ یہاں پہ ایرانیوں کا بہت بڑا لشکر آیا ہے، وہ ہم پہ حملہ کریں گے. تو وہ تاریخ میں موجود ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا جب یہ بات کریں گے نا مشورہ دینے، اس وقت میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اب جو خط جب آیا عمر کے پاس، عمر نے خط پڑھا تو اس کے دانت جو ہے نا، اس کے ازراس بولتے ہیں عربی زبان میں، جبرا چوک ہے نا اسلام آباد میں جبڑا چوک، جبڑا کس کو بولتے ہیں؟ جاز انگلش میں بولتے ہیں جاز، اردو زبان میں جبڑا بولتے ہیں. یہ جس وہ عضو ہوتا ہے دہن میں، منہ میں، جس پہ دانت ہوتے ہیں. تو اس کے ازراس جو ہیں، ازراس عربی زبان میں بولتے ہیں ضرس، اس کے جبڑے ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے. یعنی انسان کو بہت ڈر لگے، یا تو ایک بہت ٹھنڈ ہو، یہ اس کے جبڑے آپس میں ٹکراتے ہیں ٹھنڈ کی وجہ سے. عرب میں تو ٹھنڈ نہیں ہوتی، وہاں پہ تو سردیوں میں بھی گرمی ہوتی ہے. تو اس کے جو جبڑے تھے آپس میں ٹکراتے تھے، وہ ڈر کی وجہ سے ڈر لگاتا عمر کو. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس وقت عمر کو مشورہ دیا تھا کہ تو جو ہے نا، تو ایرانیوں کے جنگ میں جائے گا تو فرار کر دے گا. اس وقت جب تو خلیفہ ہے، جب تو فرار کرے گا تو پھر ایران اس وقت تو سپر پاور تھا. ہم یہ بات اس لیے نہیں کہتے کہ ہمیں ایران سے محبت ہے. دیکھیں عزیزو، ہمیں محبت ہے اہل بیت طاہرین علیہم السلام. ہم اگر موجودہ دور کی ایرانیوں کو اچھا سمجھتے ہیں، اپنے بھائی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پہ شیعہ رہتے ہیں، ہمارے بھائی رہتے ہیں، اور بہت سارے ایرانی جو بے دین بھی ہیں. ہمیں نہ یہ قومیت سے کام ہے، نہ ہمیں ایران سے محبت ہے، نہ ایران سے دشمنی ہے، اور نہ ہی ہمیں اپنے ملک سے اتنی بڑی وفاداری ہے. ہماری ساری وفاداری ہے کس سے؟ ساری وفاداری ہے دین خدا سے. ہم اہل بیت علیہ السلام سے جو ہم نے وفاداری کا اعلان کیا ہے، ہم پہلے غلام ہیں اہل بیت علیہ السلام میں، اور آخر بھی غلام ہیں اہل بیت علیہ السلام. ہم اس یہ جملے ہم کیوں کہتے ہیں یہ جملے؟ کیونکہ اس عرب زبان میں جو وہابیت کے جماعت عمریہ کے جو مبلغین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم عمر سے اس لیے دشمنی کرتے ہو کہ عمر نے ایران کو فتح کیا. پہلی بات تو ہے کہ عمر نے ایران فتح نہیں کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ایران کو فتح کیا. وہ ہم ان سے کیا دشمنی کرتے ہیں؟ ہمیں ایران سے کام ہی نہیں ہے. ہم نے ایرانی ہے، اور نہ اس لیے کہ کسی شخص نے ایران پہ حملہ کیا ہے یا ایران کو. بہت سارے لوگوں نے ایران کو فتح کیا، بلکہ امریکہ جس ملک میں میں رہتا ہوں، اس نے ایران کو فتح کیا تھا سن 1940 میں. سن 1940 عالمی جنگ کی ابتدا میں امریکہ، روس، برطانیہ نے ایران پہ حملہ کیا تھا، ایران کو فتح کیا تھا، پورے ایران پہ قبضہ کیا تھا. ہمیں اس سے کام نہیں ہے کہ بھائی ہم، اور کبھی یہ شیعہ کتب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ہم جماعت عمریہ سے اس لیے دشمنی کرتے ہیں یا ابو بکر عمر کے اس لیے مخالف ہیں کہ انہوں نے ایران پہ حملہ کیا تھا. نہ ایران پہ ان کے حملے کو مانتے ہیں، اور نہ ہی اگر وہ حملہ بھی کیا ہو، نہ یہ کوئی وجہ ہے ہمارے لیے، کوئی تان ہے. ہم جو کہتے ہیں کہ دیکھو عزیزو، کہتے ہیں کہ حقیقت میں جو ہو رہا ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں. ہم جو شرعی تان ہے، قرآن میں تان ہے، عیب ہے، سنت میں عیب ہے، وہ آپ کو بتائیں گے. اچھی بات ہے. تو ایران سے جو لیٹر آیا، ابو بکر عمر اس کو پڑھ رہا تھا، تو اس کے ہم دکھائیں گے آپ کو تاریخ سے، اس کے جبڑے جو ہے نا آپس میں ٹکرانے لگے، ڈک 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 ڈک. اب کانپ رہا ہے ڈر کی وجہ سے. خلیفہ جو ہے کہ اتنا ڈرا ہوا ہے، سب لوگ سن رہے ہیں، نص کلمات تاریخ کے. اس کے جبڑے اتنے خوف سے آپس میں ٹکرا رہے تھے کہ اس کی آواز آ رہی تھی، یعنی اتنا ایک خوفزدہ ہو گیا تھا. اب ایران کا بارڈر کہاں ہے بھائی؟ ایران کا بارڈر کہاں ہے؟ مثلا کوفہ اس زمانے میں ایران کے ہاتھ میں ہوتا تھا، یا اس سے آگے مثلا وہاں پہ مسلمین کا فوج ہے اور ایران کا فوج ہے. ایران کا فوج بڑا زیادہ، مسلمین کا فوج چھوٹا، اور یہ مدینے میں 2000 مائل کے فاصلے پہ بیٹھا ہے، اس کے باوجود ڈرا ہوا خوف. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا اس کو کہ تو نہ جا. بھائی تو نہیں کہا اس کو تو نہ جا ادھر، کیونکہ تو جب بھاگ جائے گا تو پورا، جب خلیفہ بھاگتا ہے نا، یہ تاریخ میں ہمیشہ ہے، لشکر کا سربراہ اگر ایک نالائق شخص ہو، یہ ہمیشہ تاریخ میں ہوا کرتا ہے کہ ایک فوج بہت اچھا فوج ہے، بہت ہی جنگجو فوج ہے، اس کے جیتنے کے بہت چانسز ہیں، لیکن اگر رہنما اس کا کمزور ہے یا بزدل ہے، جنگ دیکھ ہی بھاگ گیا، بھائی قتل نہ ہو جائے، وہ صلاحیت نہیں ہے، اس میں جنگی تجربہ نہیں ہے، جنگ ایک فن ہے، اس میں شجاعت نہیں ہے، تو وہ لشکر جو ہے وہ لشکر چاہے وہ کتنا ہی جرار ہو، اس میں سپاہی کا دل جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ ان کا مورال نیچے آ جاتا ہے، اور وہ نکل جائیں گے، وہ بھاگ جائیں گے. اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کا لشکر وہاں پہ ٹوٹ گیا تو وہ ایران والے جو ہیں وہ آ جائیں گے، پھر ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، پھر وہ جو ہے مسلمین کو پورا اسلام کو تباہ کر لیں. ایران اس زمانے میں مشرک قوم تھا. یہ مشورہ دینا عزیزوں، مشورے ان کے پاس یہی نمونے ہیں، ان کے پاس کوئی اور نمونہ نہیں ہے. تو آپ کو پتہ ہے کس طرح کا مشورہ دینا ہے. اس سے امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر اور عمر کے خیر خواہ نہیں ہے، ابو بکر اور عمر کے اس میں وفاداری نہیں ہے، اس میں اسلام کو بچانے کی بات ہے. ایک نالائق شخص خلیفہ بن چکا ہے، ایک بزدل شخص خلیفہ بن چکا ہے، اور اب جو ہے وہ ایک سپر بابا ورس کے سامنے جب ہو چکا ہے، تو یہ جو ہے یہ پورا اسلام کو تباہ کر دے گا. تو اسلام کو بچانے کے لیے انہوں نے، اور اسلام کی خیر خواہی کے لیے، اور مسلمین کے عزت اور مسلمین کے جان و مال کو بچانے کے لیے انہوں نے مشورہ دیا. اس میں ابو بکر عمر کی مشورہ نہ وزارت ہے اور نہ ان کے مشیر بننے کی کوئی بات ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور پھر مولوی طاہر قادری کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جا نہج البلاغہ میں ابو بکر عمر کی ہر جگہ انہوں نے ابو بکر عمر کی مدح و ثنا کی. یہ بھی ایک جھوٹ ہے میرے. میں آپ کو ایک سنہری آپ کو ایک قاعدہ بتاؤں
یہ قاعدہ آپ کو ہر جگہ کام آ جائے گا. دیکھو عزیزو کہ یہ جو مخالفین کا مذہب ہے یہ ہر لحاظ سے باطل ہے. یعنی جس بھی مسئلے پر یہ مذہب حقہ کے خلاف ان کا کوئی عقیدہ ہے، کوئی رائے ہے، کوئی عمل، یعنی اگر مذہب حقہ کے موافق ہیں تو وہ بات صحیح ہے. کوئی بھی مسئلے پہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم فکر ہیں. مثلا قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مسئلہ کعبہ جو ہے قبلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے رسول ہے. ان مسائل پہ یہ حق ہے. لیکن جو بھی اختلافی مسئلہ ہے ہمارے ساتھ اور یہ ہمارے مذہب کے اس کے متبادل کوئی رائے رکھتے ہیں، تو عزیزو یاد رکھو کہ یہ ان کا مذہب جو ہے اس کا اساس جھوٹ پر ہے. اور جھوٹ بھی ایسے جھوٹ کہ وہ اس کو کھول دیں تو اس کو کچھ کنگال دیں تو اس میں کفر ہی نظر آتا ہے. اور یہ میں بات یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بغیر تحقیق میرا تو کام یہی ہے کہ ان مسائل پہ تحقیق کرتے ہوئے. اور ان کے آپ کو پتہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں، پوری ورلڈ میں انگلش اسپیکنگ، عربک اسپیکنگ، پرشین اسپیکنگ، میں نے ان کا بزرگوں کو بار بار دعوت کی کہ وہ محاورہ کرتے ہیں، مکالمہ کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں. شرائط رکھو. ہم بات کرتے ہیں خلافی باتوں پر، تو ان میں جرأت نہیں ہے کیونکہ وہ ہمارے تقریرات کو دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے تحقیقات کو دیکھتے ہیں، تو پر ان کو جرأت نہیں ہوتی کہ وہ ہم سے آ کے گفتگو کر لیں. تو عزیزو ان کے مذہب کا جو اساس ہے غصب حق امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، وہ مسند جس پہ اللہ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو نصب کیا ہے، جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کے واسطے جو پیغام آیا ہے اللہ کی جانب سے، اس کے بدولت ان کو امیر اور ان کو رئیس اور ان کو امام اور ان کو قائد اور ان کو پیشوا تعین فرمایا ہے. اس کو ایک نالائق جو دانے کا، اب میں کیا کہوں، اس کو دیا ہے. تو یہ در اساس یہ کفر ہے. ان کے مذہب کا اساس جھوٹ اور کفر اور تکفیر باللہ اور تکفیر بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. ان کا جو مذہب کا اساس ہے. اس لیے ان کے جہاں بھی ہم سے مخالفت کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. جھوٹ کے علاوہ اور کذب کے علاوہ اور عزیزو کفریات کے علاوہ ان کے پاس کوئی نہیں. اب دیکھیں یہ مولوی ہے طاہر قادری، اس کا چہرہ دیکھیں، داڑھی دیکھیں، ٹوپی دیکھیں، یہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ شیخ الاسلام. ٹھیک ہے نا، کہتا ہے میں شیخ الاسلام ہوں، شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر قادری. اب یہ جب بھی یہ میں اب اس نے بہت تحقیقی تقاریر کی ہیں. اس کے تقاریر جو ہیں جماعت عمریہ میں شیعوں کے مذہب کے خلاف تقاریر تو بہت ہیں. سپاہی صحابہ کا جب سے شروع ہوا تو اس سے پہلے احسان الہی ظہیر کے زمانے سے لے کر آج تک تقریریں تو بہت ہوتی ہیں. شاید سب سے زیادہ جو تحقیقی تقریر کی ہو، مجھے تو سب کا تو نہیں معلوم، مجھے دور سے یہی لگتا ہے کہ شاید طاہر قادری نے سب سے تحقیق. لیکن اس کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے مذہب شیعہ کے خلاف. اس نے کتابیں بہت کنگالی ہیں، یا اس کے لیے کنگالا گیا ہے دوسروں نے. ایسا تو بھی ہوتا ہے نا کہ دوسرے ریسرچ کرتے ہیں، اس کو دیتے ہوں گے کہ تو آ کے اس مطالب کو بیان. تحقیق اس کا اپنا ہو، کسی کا بھی ہو، اس کے پاس دلیل ایک بھی نہیں. اب دیکھیں ٹوپی اس کے پاس ہے، ٹوپی لگا کر اور داڑھی اس کی سفید، کہتا ہے کہ میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، تقاریر کی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ادعا کیا ہے اس کا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ہر جگہ نہج البلاغہ میں یا بار بار نہج البلاغہ میں ابو بکر عمر کی تعریف کیا. اس کے پاس ایک فقرہ بھی نہیں ہے نہج البلاغہ میں کہ سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر اور عمر کی تعریف کی یا مجد و ثنا کی. یہ سب جھوٹی باتیں ہیں میرے عزیزو. یہ شخص یا جہالت کے بنا پر، اور اغلب مجھے یہی لگتا ہے کہ جہالت کے بنا پر، کیونکہ اس کو نہیں معلوم. یہ اسی تقریر کے ابتداء میں طاہر قادری صاحب تقریر کے ابتداء میں وہ علماء کو ڈانٹتے ہیں، شیعہ علماء اور مخالفین کے علماء کو ڈانٹتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایک دوسرے مذاہب کا علم نہیں ہے، جیسے ان کو علم ہے. جیسے ایسا لگتا ہے کہ وہ خود یہ زعم رکھتے ہیں، یہ گمان رکھتے ہیں، یہ ادعا ہے ان کا کہ ان کو خود عمری مذہب کا بھی علم ہے اور جماعت مخالفین کے مذہب کا بھی. اور دوسروں کو ڈانٹتے ہیں کہ تم نے جو ہے دوسری مذاہب کے کتب کو نہیں پڑھا ہے. میرے عزیزو یہ خود نہایت جاہل شخص ہے مذہب شیعہ کے متعلق اور شیعہ مذہب کے استدلالات کے متعلق. اسی لیے تو وہ کہتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہر جگہ جا بجا انہوں نے ابو بکر اور عمر کی نہج البلاغہ میں تعریف کیا. ابھی جو ہے اس تقاریر، کیونکہ اس کی لمبی ہیں، 20 کے قریب تقریر ہیں، 20-22 تقاریر ہیں ان کے، تو اس کے اسنا میں اس کے دوران آئے گا، ان تقاریر کے دوران، کہ یہ شخص مختلف فقرات لے کے آئے گا نہج البلاغہ سے کہ اس میں امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کی تعریف کی. پھر ہم اس کے متعلق بات کریں گے، جواب دیں گے ان کی باتوں کا. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟